واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد معزز مکرم محترم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج جمعۃ المبارک کو خطبہ جمعہ سے اس عظیم الشان جامع مسجد میں عبادات کا نماز کا باجماعت نماز کا اہتمام ہوا، اور اسی شکر میں یہ محفل میلاد پاک اور ذکر پاک منعقد ہے، اور آنے والی رات کو بھی انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب اور حضرت جناب حافظ ڈاکٹر مارفانی صاحب کلام نعت شریف اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلام سے سامعین کو محسوس فرمائیں گے۔ آخر بھی انشاءاللہ حاضر ہے حضرت علامہ مولانا موسیٰ رضا صاحب مد ظلہ اور ان کے رفقا، ان کی کوشش اور کاوش ہے جامع امام احمد رضا اور یہ الشان جامع مسجد
ہم ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے سب معاونین کو دین دنیا میں برکت سے مالا مال فرمائے، اور ان کی یہ صحیح دین اسلام کے لیے للہ جو انہوں نے خدمت دین کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہاں ساؤتھ افریقہ کی نامور علمی، دینی، روحانی شخصیات، خاص طور پر حضرت علامہ مولانا پیر عبدالحمید صاحب پامر مدظ ذلہ، جو حضور مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان قدس سر العزیز ان کے خلیفہ ہیں، اور 11-12 سال ان کی خدمت میں رہ کر ان سے صحبت یافتہ بھی ہیں اور فیض یافتہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے، اور پریٹوریا میں اہل سنت و جماعت کی معروف شخصیت علمی، دینی حضرت علامہ مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب مدظ ذلہ دارالعلوم پریٹوریا وہ بھی تشریف فرما ہوئے، اور حضرت علامہ موسیٰ رضا صاحب کے ساتھ علماء کرام، سید علماء کرام کی ایک پوری ٹیم ہے جو ماشاءاللہ خدمات دینیہ انجام دے رہے ہیں، اور اس وقت اس محفل میں تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام علماء کرام کو اور زیادہ فقاہت سے، بصیرت اور زیادہ تاثیر کے ساتھ تبلیغ دین اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، وقت مختصر ہے اور مسجد شریف کے افتتاح کی تقریب ہے، اس لیے چند مسائل میں آپ کے سامنے اسی کے متعلق عرض کروں گا کہ یہ امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مصطفیٰ، امت محمدیہ، یہ بڑی عظمت والی امت ہے، ساری امتوں میں سے بہتر امت ہے، خیر امم ہے۔ ساری امتوں میں سے عزت میں، عظمت میں، درجے میں، ثواب میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بلند مقام عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا۔ تمام بنی نوع انسان میں، امتوں میں ایک امتیازی شان اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اس کا بنیادی سبب ایک تو یہ ہے کہ یہ امت رسول اللہ کی امت ہے، آپ سے منسوب ہے، اور علمی فکری طور پر اپنے منصب کے اعتبار سے اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت صرف امت نہیں بلکہ یہ مبلغ امت ہے، اس کے ذمہ تبلیغ بھی ہے، کیونکہ قیامت تک اس امت کو رہنا ہے اور قیامت تک رسول اللہ کے دین کی دعوت کو اس امت نے پیش کرنا ہے۔ اس اعتبار سے یہ امت خیر امت ہے، خیر امم بھی ہے، بہترین امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ،
یہ تفصیلات ہے اس کی کہ اپنے منصب کے اعتبار سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو انبیاء کا فریضہ ہے. سابقہ امتوں میں انبیاء کے ذمہ تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن اس امت میں امت محمدیہ کے ذمہ ہے. اس واسطے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تکمیل دین کے ساتھ. تو آپ نے خود اپنے مالک سے پوچھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے دین کی تبلیغ. فرمایا اے حبیب تیری امت بالغ امت ہے، وہ اس مرتبے پر پہنچ گئی کہ تیرے دین کی دعوت کو نہ صرف انہوں نے سمجھ لیا بلکہ سمجھنے کے بعد تیری امت اس قابل ہے کہ ہر عہد میں ہر قرن میں وہ تیرے دین کی دعوت کو کبھی تساہل سے کام نہیں لیں گے. تیرے دین کی دعوت میں حرارت ہمیشہ موجود ہے، اور رجال کار تیری امت کی دعوت کو پیش کرتے رہیں گے. امت کے افراد، قوم کے افراد اور علماء امت، صلحاء امت، فقراء امت، اولیاء امت، مجددین امت، مفسرین ہو یا محدثین ہو، اولیاء کاملین ہو، یہ قافلہ عشق و محبت، علم و عرفان و معرفت الہ اور رسول میں اس درجہ یہ بالغ ہے کہ خود بھی مطالب کو سمجھتا ہے، اور پھر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امت کے سامنے مساجد سے، مدارس سے، تبلیغ دین سے یہ دعوت نبی کو ہمیشہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ و عزہ نے امت وسط فرمایا. امت وسط وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت وسط ہے. وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانی. امت وسط کا مطلب ہے درمیانہ امت، یعنی ایک ادھر والی ایک ادھر والی، زمانے کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے، جس کے ارد گرد دونوں طرف کوئی شے ہو اور ایک درمیان میں ہو تو اس کو کہیں گے وسط، یہ درمیانی چیز ہے. اب آپ سمجھے زمانے کے اعتبار سے یہ کیا امت وسط ہے؟ اس سے پہلے امتیں ہیں، اس کے بعد کوئی امت نہیں، تو یہ تو آخری امت ہے. امت وسط کیوں ہے؟ اور فرمایا اے قرآن پاک فرمایا امتم وسطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس امت کا یہ منصب ہے، یہ امت وسط ہے. زمان و مکان کے اعتبار سے نہیں، اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی کیفیت ایمانی کے اعتبار سے، اپنی کیفیت علمی و عملی کے اعتبار سے، اپنے مزاج و شعور کی بلندی کے اعتبار سے. نہ یہ امت انتہا پسند ہے اور نہ یہ امت متساہل ہے. یہ کاہل بھی نہیں، بے عمل بھی نہیں اور اگریسو بھی نہیں، انتہا پسند بھی نہیں. اللہ نے اس کے عقائد و اعمال کو وہ میانہ روی اور وہ فطری انداز دیا ہے کہ یہ معاشرے میں رہ کر، معاشرہ کو ساتھ لے کر، معاشرہ کے تمام تقاضوں کو، سوسائٹی کے تمام اصولوں کو اور ضوابط کو پورا کر سکتی ہے، اس کی رہنمائی بھی کر سکتی ہے، اور امت کو پاکیزہ نفوس بنا کر اپنے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں اس امت کو نیک بننے کے لیے راہب بننے کی ضرورت نہیں. یہ ہے اطراف اس کی، یہ ہیں جوانب، یہ ہیں. اس امت کو نیک ہونے کے لیے غار میں جانا نہیں پڑتا، کوہ میں جانا نہیں پڑتا، پہاڑوں میں رہنا نہیں پڑتا، چلے نہیں کرنے پڑتے. اس امت کے رسول وہ ہیں جو اللہ کی یاد کے لیے غار میں گئے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا قم، اٹھیے
آپ غار کے لیے نہیں ہیں، غاروں والی امتیں نہیں، آپ غار والے نبی نہیں۔ اٹھئے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے نبی اٹھئے، اپنے رب کی بڑائی بولیے، ربک فکبر، اور اپنے رب کا قوم میں جائیے اور رب کا ڈر سنائیے، اور گندے اور غلیظ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ اس وجہ سے ان سے دور نہ رہیے کہ وہ گندے ہیں، گندے لوگوں میں جائیے اور ان کی بات سنیے، ان سے ملاقات کیجئے، اور ملاقات کر کے خود کو پاک رکھیے، اور امت سے اعمال اور اعتقاد میں جو پلیتی امت کے پاس ہے اس کو دور کیجئے، خود بھی دور رہیے، ان کو بھی دور کیجئے، تو شہر کا رسول، قوم کا رسول، بازار میں جا کر آواز بلند کر کے آواز حق ان کو سنانے والا رسول، معاشرے کے اندر رہ کر ہر کردار معاشرے کا خود اپنا کر، مزدوری سے لے کر قوم کا سپاہ سالار ہونے تک، ایک فرد سے لے کر اجتماعی قوم تشکیل دینے تک، ہر مرحلے میں رسول امت کے ساتھ ہے، اور امت رسول۔ میں جتنا اونچا بول رہا ہوں اور آپ جتنا دھیما بول رہے ہیں، آپ مجھے اٹریکٹ کر رہے ہیں اس بات پر اور انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ تم خام خواہ زور زور سے بول رہے ہو، جب اتنے سنجیدہ لوگ اب آہستہ آہستہ بھی کام چلا رہے ہیں تو تم کیوں زور سے بول رہے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں اس قسم کا مجمع جو ہوتا ہے وہ مقرر کو بھی سست بنا دیتا ہے، کیونکہ زیادہ لوگوں کا اثر پڑ جاتا ہے نا کلے بندے پر، ایک آدمی پر اثر ہو جاتا ہے زیادہ لوگوں پر۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ہاں، اور سننے والا مجمع جو ہوتا ہے وہ مقرر کو راستہ دیتا ہے، مضامین آتے ہیں اس کے خیال میں، ان کو دیکھتے ہیں چہرے کھلے ہوئے، بات سمجھتے ہوئے، اور شکن آلود اگر ان کی جبینیں ہو جائیں تو مضامین والا بکسہ ویسے ہی بند ہو جاتا ہے، الجھن ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو سمجھیں، کوشش کریں، میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ امت وسط ہے، امت عادل ہے، یہ ایک مکمل کمپلیٹ ٹالریٹ امت ہے، یہ اگریسو امت نہیں، متشدد امت نہیں، اللہ نے اس کا نام ظالم امت نہیں رکھا، یہ عادل۔ اگر آپ میری بات سمجھ سکیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نہ سمجھے تو پھر ظاہر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ پھر بات تو میں آپ سے ہی کر رہا ہوں، آپ ہی نہ سمجھ پائیں گے تو کیا؟ ارے جس وقت یہ آیت اتری تھی اور اتری ہے، اس وقت اس امت کے اس آیت کے مخاطب کون لوگ تھے؟ کون امت تھی جو مخاطب تھی؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، اور اسی میں مسئلہ ہے، آپ سب بھی اس کے مخاطب ہو، لیکن جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، پہلی دفعہ پڑھی گئی تو مخاطب کون تھے؟ سمجھ آئیے آپ؟ پہلی دفعہ یہ آیت قرات ہوئی تو جن کے سامنے قرات ہوئی وہ کون لوگ تھے؟ مشکل ہے یہ سوال، نہیں سمجھ آئے؟ کن کے سامنے پڑھی؟ اللہ اکبر، تو آپ کی زبانوں پر صحابہ کا نام آ جائے تو کوئی مسئلہ ہوگا؟ صحابہ کیا؟ بولیں، اللہ نہیں کہہ رہا، صحابہ کیا؟
اس وقت میں جو سوال کر رہا ہوں اس کو جواب دینا. کن کے سامنے پڑی گئی؟ آپ ساری امت عادل ہو، ظالم نہیں ہو، مگر وہ تو یقیناً ظالم نہیں ہو سکتے جو اولین مصداق ہے اس آیت کے. عادل آپ بھی ہیں، عادل یہ بھی ہیں، یہ بھی عادل ہیں، یہ بھی عادل ہے. یہ عدالت امت کلی مشکک ہے مناطقہ کی زبان میں، مگر تفاوت کے ساتھ ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، درجہ بدرجہ اطلاق ہوتا ہے. عادل آپ بھی ہے، عادل آپ بھی ہے، عادل یہ بھی ہے، عادل وہ بھی ہے. کیوں کہ آپ سب مومن ہیں، امت محمدیہ ہے، آپ بھی عادل ہیں، آپ بھی ظالم نہیں ہیں. لیکن یہ کلی مشکک ہے، یہ اپنے افراد پر اس کا انطباق و اطلاق تفاوت کے ساتھ ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے. تو اس امت کا فرد اول کون ہے؟ وہ عادل کامل ہے. امت کا فرد اول، اول مسلم ابو بکر صدیق. میں بوڑھا اور بوڑھا آدمی ہمت سے بول رہا ہوں تو آپ کو بھی بولنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ میں خود بڑی ٹالرنس کے ساتھ تقریر کرنا چاہتا ہوں. اول مسلم پر بھی میں کوئی امتحان پسندی نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں ملت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ارے پگلے لوگو، تم ابو بکر کے ایمان میں شک کرتے ہو جو امت کا فرد اول ہے. درجہ بدرجہ سب عادل ہیں، مگر جس پر مدار عدالت ہے، مدار ہے، منات ہے جو حکم کا، امت وسط کا منات کیا ہے؟ منات ابو بکر صدیق ہے، منات عثمان غنی ہے، منات مولا علی شیر خدا ہے، منات اس کا عمر فاروق اعظم. میں آپ حضرات کو یہ کہانی اتنی ہی سناؤں گا کہ بندگان خدا ہمارے پنجاب میں کہہ دے جنہ دینی پنڈ گراں انہ دینی بینڈ اٹھاں. ٹھیک ہے، جن کے لیے اللہ حکم کر رہا ہے ان کے ایمانوں میں ابھی امت کے بعد کا ہزار پتہ نہیں امت اجابت بھی ہیں یا امت انکار ہے. وہ بندگان خدا تیرے میرے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں کیسے شک ہو؟ جس کو اللہ فرمائے جعلناکم، جعلناکم. یا بتاؤ کم ضمیر خطاب ہے، یہ کم کے یہ ضمیر خطاب کس کی طرف ہے؟ یہ کم ہیں کون؟ ہم تو ہم ہیں ان میں. 15ویں صدی پہ پیدا ہو کر ہم عدالت کا دعویٰ رکھتے ہیں. وہ قرن اول میں پیدا ہونے والے جن کو خدا جعلناکم کہہ رہا ہے. اے ابو بکر تمہیں میں نے عادل بنایا، اے عمر تمہیں میں نے عادل بنایا، اے عثمان تمہیں میں نے عادل بنایا، اے علی تمہیں میں نے عادل بنایا، اے زبیر تمہیں میں نے عادل بنایا، طلحہ تمہیں میں نے عادل بنایا، سعد تمہیں میں نے عادل بنایا، ابو عبیدہ تمہیں میں نے عادل بنایا. ارے سعد سعید تمہیں میں نے عادل بنایا، بدریہ تمہیں عادل بنایا، عثمان تمہیں عادل بنایا، فتح مکہ سے پہلے لوگوں تمہیں عادل بنایا، فتح مکہ کے بعد
حیدری، نعرہ تحقیق، حجت الاسلام، آج آپ کو، آج اس دن، یہ 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی بہت موٹا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 15 سینچری، اس کے بھی 14 ایئرز آپ گزار چکے، ٹھیک ہے۔ 15ویں صدی میں کوئی شخص امت محمدیہ کو مشرک نہیں کہہ سکتا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور محدثین کہتے ہیں امت کی خصوصیت نہیں، یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اتنے مسلمان آپ بیٹھے ہیں نا، کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے وہ آپ کو کہے آپ مشرک ہو، ہم اس کی تکذیب کریں گے، بے شک اس کا سبب بیان کریں، آپ قبروں پر جاتے ہو، آپ چادریں چڑھاتے ہو، آپ عرس کرتے ہو، آپ اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہو، ہم نے کہا اس میں بات کریں گے، لیکن یہ جو کلمہ گو ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، ما جاء بالرسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو جو شخص مشرک قرار دیتا ہے اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے، نہیں کہہ سکتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، یہ خصوصیت ہے رسول اللہ کی، کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے یہ دعویٰ نہیں، لیکن حضور فرماتے واللہ ما اخاف منکم ان تشرکوا من بعدی، میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے میری امت ظالم نہیں، میری امت بحیثیت قوم امت مشرک نہیں، لا تتبع امتی علی ضلالۃ، میری امت بحیثیت اجتماعی گمراہ بھی نہیں۔ زور سے کہو آپ کی یہ تعریف ہے، مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی تعریف کو بھی سمجھ نہیں رہے، یہ آپ کی تعریف ہے، بحیثیت اجتماعی آپ مشرک نہیں ہو سکتے، بحیثیت اجتماعی آپ ظالم نہیں ہو سکتے، بحیثیت اجتماعی آپ گمراہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس نعرے کا مسلمانوں سے لاؤڈلی زور سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ انگلش سپیکر بھی ایسے ہی بنا لوں جو ہم اردو میں جیسے بولتے ہیں ایسے ہی بولیں۔ انگلش سپیکروں کو میں نے دیکھا انہوں نے اصل میں آپ کو سست کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی سوئے رہتے ہیں تقریر کے وقت اور آپ کو بھی جگاتے نہیں، میں نے دیکھا تقریر اسی طرح کرتے ہیں وہ بیچارے، اور کہتے ہیں جناب کہ ہم نے اصل میں مسئلہ بتانا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بتانا کیا چیز ہوتی ہے؟ مسئلے کے تو آپ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی دے سکتے ہو، مسئلہ بتانا نہیں ہوتا، خون کو گرمانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لکھو اور لوگوں میں بانٹ دو، مسئلہ میں مسئلہ بھی بیٹھ جاتا ہوں، میری تقریر کو یہ ڈب کر دیں گے تھوڑا سا بھی انگریزی نیچے لکھتے جائیں، اسی طرح کی جو فلمیں دیکھتے ہو آپ، عربی میں بھی نیچے لکھا ہوتا ہے، اردو انگریزی لکھا ہوتا ہے، سب ترجمے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی ترجمے میں جو ترجمان میں ہوتی ہے۔ وہ بات کہاں جو ٹرانسلیٹر کی بات ہے، بات ایمانی کے ساتھ وہ بات کرنا ہے، اور اصل مسئلہ ہوتا ہی اس لیے، ورنہ تقریریں آپ چاہے کہ ویڈیو پہ دیکھو 50,000 تقریر فقیر کی اس وقت نیٹ پہ موجود ہے، اس موضوع پر
لیکن مجھے کتنے نوجوان کہتے رہتے ہیں بھیا ویڈیو میں بھی دیکھا مگر جو مزہ سامنے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، مسلک اعلی حضرت، عرس حضور تاج الشریعہ، عرس اعلی حضرت حضور حجت الاسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈیبیٹ ہمارا کام ہے، بحث ہمارا کام ہے، تحقیق ہمارا کام ہے، ریسرچ ہمارا کام ہے. لڑائی ہمارا کام نہیں ہے. دعوت ہمارا کام ہے، تبلیغ ہمارا کام ہے، تحقیق ہمارا کام ہے، ریسرچ ہمارا کام ہے، ابلاغ ہمارا کام. میسج پاس کرنا دینا امت کو یہ ہمارے ذمے ہے. مجھے کہنے لگے تمہارے کیسے ذمے ہے؟ میں نے کہا یہ بات مجھے امام اہل سنت حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے میری دستار کی 1980 میں، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے. مفتی ارشاد حسین رامپوری ہمارے سر پہ رکھی تھی، ساری عمر ہم چین سے نہیں بیٹھے، اب ہم تمہارے سر پہ رکھ رہے ہیں. اطمینان سے مت بیٹھنا، اس لیے کہ تمہاری بے چینی میں ہی دعوت کا سلسلہ. اور اس وقت جب وہ دستار فرما رہے تھے میرے سر پہ مفتی اہل سنت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ہاتھ رکھے تھے. دونوں شخصیات اس طرح دستار فرما رہے تھے. یہ جملہ حضرت کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا. لوگ کہتے ہیں جی آپ کو کس نے ذمہ دار بنایا؟ ان سے پوچھ لیتے. اگلے دن مولوی صاحب پوچھ لیتے ان کو مولوی کس نے بنایا؟ ہمارا تو پتہ ہے کس نے بنایا. جس نے بنایا تو ہے نامور لوگ ہیں، سندے ہمارے پاس نہیں. تم اپنی فکر کرو، ہماری فکر نہیں کرو. اللہ اکبر. آپ مشرک نہیں. تسلی کر لیجئے، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں. امت محمدیہ جب تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے اور جماعت کے ساتھ ذکر خدا کرتی ہے، جماعت کے ساتھ جلوس میلاد النبی کرتی ہے، جماعت کے ساتھ جلسہ میلاد مصطفیٰ کرتی ہے، جماعت کی صورت میں حلقہ ذکر کرتی ہے، مشرک ہونا تو دور کی بات، یہ گمراہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب پھر نہیں دہراؤں گا اس بات کو، لیکن میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو حیات مطہرہ میں ظاہرہ میں دیکھا بھی نہیں، لیکن برکت آپ تک یہ پہنچ گئی کہ بحیثیت مجبوری امت 15ویں صدی میں بھی مشرک نہیں، گمراہ نہیں، گمراہ نہیں. مجموعی بار بار میں کہتا ہوں یہ لاتعلمیوں کا ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے؟ فرق تو بات نہیں ہو رہی. اسی لیے رب نے جماعتوں کو پسند فرمایا. یہودی اکیلے نماز پڑھتے، یہ آپ کی خصوصیت ہے اس امت کی. یہودی ورکعوا مع الراکعین کا حکم نہیں تھا ان کے پاس. تفسیر المعانی اٹھا کے دیکھیں. علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ خصوصیت امت محمدیہ کی ہے کہ رب نے رکوع بھی عطا فرمایا، اور رکوع بھی اکیلے نہیں، راکعین کے ساتھ رکوع. جماعت کی صورت رب تعالیٰ نے صرف آخری امت کو. کسی امت میں بھی اپنے معبد بنانے کا، عبادت کی جگہ بنانے کا وہ ذوق نہیں جو ذوق امت محمدیہ میں مساجد بنانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ جب ان پر جماعت کے ساتھ عبادت فرض نہ تھی اور رکوع تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، یہودیہ کے خاص ذکر کر آیا، ان کے پاس رکوع نہیں تھا، تو رکوع والی نماز آپ کی اور راکعین کے ساتھ نماز آپ کی، جماعت کے ساتھ نماز آپ کی. اکیلے نماز، اکیلی نماز، مسجد کی نماز
25 گنا بڑی نماز، جماعت کے ساتھ 500 گنا بڑی نماز. زور سے کہیے سبحان اللہ. اکیلی نماز، مسجد کے اندر آ کے 25 نمازیں، جماعت کے ساتھ پڑھو 500 نمازیں. اپنی مسجد، اپنی مسجد میں، دوریا کی مسجد، سبحان اللہ، برگ کی مسجد، سبحان اللہ، بینڈا کی مسجد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بینڈا والے دوست بچے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ کیوں فرق پڑا بھائی؟ کہتے ہیں نماز رب کی پڑھنی ہے، جہاں پڑھ لو، جہاں پڑھ لو. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ہوتی نہیں. میں نے کہا ہو جاتی ہے پر ایک ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات سنو، جماعت کا لفظ بولا کب جائے گا؟ جب امام کا اور مقتدی کا عقیدہ ایک جیسا ہو. آپ نے ایسی مسجد میں نماز پڑھ لی جو امام آپ کو مشرک کہتا ہے تو 500 تو دور کی بات، ایک نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ موحد کی اور مشرک کی نماز اکٹھے ہوتی ہی نہیں. یا رسول اللہ، زندہ آباد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام موحد ہو، مقتدی مشرک ہو، اس کے بقول اس کو تو یہ حکم ہے کہ پہلے مسجد صاف کرے کہ وہ مشرک تو پلیت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پاک نہیں کرتا، میں تو پلیت ہی رہنے دوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے چندہ لینا ہے، میں پڑھاتا جاؤں گا ان کو. میں نے کہا یہ غلط بات ہے، امت محمدیہ عادل ہے، تم ظلم کر رہے. یہ ظالم لوگوں کی بات ہے جو تم کر رہے ہو. اگر تم عادل ہو تو عادل کرو، اور عادل یہ ہے کہ جسے مشرک سمجھتے ہو داخل نہ ہونے دو مسجد میں. کیوں؟ کہ جب اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم مزاروں پر جاتے ہو تو مشرک ہو، تو میں نے کہا ہمارے ویزے بند کرو. ہمیں مسجد حرام کا ویزا کیوں دیتے ہو؟ شرط لگا دو کہ پاکستان میں داتا صاحب کے مزار پر جانے والوں کو ویزا نہیں ملے گا، انڈیا میں خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں جانے والوں کو ویزا نہیں ملے گا. پھر سمجھ آئے گی کہ تم جو بول رہے ہو وہی عقیدہ ہے تمہارا. اس لیے کہ مشرکوں سے بھی تم مال بنانا چاہتے ہو. مشرک بھی کہتے ہو، ویزا بھی دیتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے زبان تمہاری کچھ اور کہتی ہے، دل تمہارا کچھ اور سمجھتا ہے. ارے یہ ظالموں کی نشانی ہے، عادل کی نشانی نہیں. ہم جنہیں گستاخ کہتے ہیں انہیں گستاخ سمجھتے ہیں. ان کے پیچھے پڑنا تو دور کی بات، پیچھے کھڑا کر کے پڑھانا بھی ہم. یا رسول اللہ، آچاریہ، یا علی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام فیض رضا. اور اے موحد امت، جب آپ مشرک نہیں ہو سکتے تو چاہے ایران کا تو ملا کہتا پھرے کہ صحابہ میں شرک تھا. میں نے کہا ایرانی ہوش کر، صحابہ عادل ہونے کے، عدل کے پہلے مصداق ہیں. اور علم ناب کی روشنی میں اگر تو پوچھنا چاہے گا نا مجھ سے تو عادل کا تکلف بھی چھوڑ دوں گا. صدیق خود عادل ہے. علماء داد دے سکیں گے اس بات پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
فقہات کہتے ہیں زید عادل کو زید عادل بھی کہہ سکتے ہو. سبحان اللہ. صدیق میرا عادل نہیں عادل ہے. اور عمر عادل نہیں خود عادل ہے. مولا علی خود عادل نہیں عادل ہے. عثمان عادل نہیں خود عادل ہے بلکہ معیار عدالت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اور جو گند تمہارے اندر نہیں آ سکتا حضور کی برکت سے. برکت چلتے چلتے 15ویں صدی میں بھی یہ برکت آج تک ہمارے پاس ہے. ہماری عدالت کی ضمانت ہے. ہم عادل ہیں. تو بھلے لوگوں جب حضور سامنے تھے وہ لوگ حضور کی زیارت کر رہے تھے پھر کیا تصور کرتے ہو ان کے بارے میں آدمی کا. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ تمہارے لیے معیار ہیں. کیوں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرتی ہے اور محمد رسول اللہ کے صحابہ وہ ہیں کہ رب خود ان کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم تو اللہ رب العالمین کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بتائیے والذین معه سے لے کر اجر عظیمہ تک یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اور کر کون رہا ہے؟ ساری کائنات جسے الحمدللہ کہتی ہے وہ محبوب کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے. یوکے میں تھا ایک مناظر ایرانی مجھے کہنے لگا کہ عرفان شاہ تم غلوف کرتے ہو. میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ تم محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے گستاخ کو کافر کہہ دیتے ہو. حالانکہ امام ابو حنیفہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو ان کو گالی بکے وہ فاسق ہوتا ہے کہ سباب المسلم فسوق ہو. تو فسق ہونا چاہیے. تم کافر کہتے ہو ہمیں اس وجہ سے کہ ہم صحابہ کو برا بولتے ہیں. میں نے کہا تم مجھے امام ابو حنیفہ کی بات تم سمجھاؤ. میں نے کہا اگر میری جماعت کا کوئی فرد یہ بات کہے نا تو اس کی سن لوں گا. کیوں کہ وہ امام صاحب کو مانتا تو ہے نا تو اس کی سن لیتا ہوں. میں بات سن لیتا ہوں مگر مانتا نہیں ہوں. کیوں اس کو مغالطہ لگا ہوا ہے. اس لیے کہ سباب المسلم فسوق صحیح ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن پر غضبناک ہونے والا کون ہے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. صحابہ کا پر غضبناک اور قہرناک کون ہوتا ہے؟ کفار. مومن ان پر غصہ نہیں کرتا. مومن صحابہ پر غصہ نہیں کرتا. بولو نظر زور سے بولو. مومن صحابہ پر غصہ یہ رسول اللہ کی کھیتی ہیں. ان پر غصہ صرف کرے گا تو کافر کرے گا. اسی لیے حضرت امام مالک بن انس کا فتویٰ دیکھو. قاضی عیاض صاحب شفا کا فتویٰ دیکھو. من غاض اصحاب محمد فہو کافر. جو محمد رسول اللہ کے صحابہ پر غضبناک ہوا وہ کافر ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ سب کو مل کے جو عدالت حاصل ہے محبوب کے صحابہ کو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو وہ عظمت ایک ایک فرد کو حاصل ہے. خاص طور پر محبوب علیہ السلام کے جو خاص صحابہ ہیں ان میں تو ایسی ہستیاں ہے کہ ایک صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا.
صحابی رسول بھی سمجھے گا پھر گالی بھی دے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علی امیر الکفار کہا من انکر صحبت ابی بکر یکفر لانکار النص القرآنی حیث قال اللہ تعالی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جس شخص نے ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانا وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے انکار کیا اس آیت کریمہ کا جس میں رب کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے صاحب سے کہا پریشان نہ ہو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوستو آپ مشرک نہیں ہو سکتے، موحد ہے۔ فرد ہو سکتا ہے، فرد اکیلا بحیثیت اجتماعی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے حبیب سے۔ سبحان اللہ۔ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی باعظمت ہے، مشرک نہیں، گمراہ نہیں۔ اب ذرا توجہ کرو، یہ کچھ آیات کا مفاد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن صحابہ کرام حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے میں نے ایمان کو محبوب بنا دیا، کفر کو ناپسند بنا دیا۔ تم کفر سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، فسق سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کر رہا ہے لیکن الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے ناپسند کر دیا کفر، فسوق کو، عصیان کو، تمہارے قریب نہیں جائے گا۔ اور جن کے قریب نہیں جائے گا وہ کون ہے؟ سب ہدایت یافتہ، ہم الراشدون، ہم الراشدون، بولیے نا ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہم الراشدون۔ اور ایسے ہدایت یافتہ ہیں کہ اگر تم ان کے پیچھے چلو تو تم بھی ہدایت والے ہو جاؤ۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اور یاد رکھو یہ تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کی یہ شان ہے، لیکن تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان میں 4 یار خاص ہیں، خاص ہیں۔ اور کچھ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں دوسرے لوگ یار نہیں ہیں حضور کی، یہی یار ہے۔ میں نے کہا سب یار نہیں ہیں، اس واسطے تو کچھ حضور کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کا تعلق بہت قریب کا ہوتا ہے، مگر یار یار ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ واہ واہ۔ آپ نے کبھی نہیں سنا صحیح حدیثوں میں یہ کہ سب لوگ تو سرکار کا چہرہ دیکھ کر تقریر سننے کی، خطاب سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے؟ صرف ابو بکر و عمر تھے جو آنکھ سے آنکھ ملا کے تقریر سنتے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، وہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نشانی ہے کہ آج نہیں کوئی سمجھ آ رہی آپ؟ خصوصیت کا انکار ہے۔ وہی مومنون حقا، سب حق مومن ہیں، راشدون حقا، وہ سب ہدایت یافتہ ہیں، اس پہ کوئی انکار نہیں۔ لیکن 4 کی جو خصوصیت ہے رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، فضائل الصحابہ امام احمد میں دیکھو کہ اللہ نے کسی کافر کے دل میں یا منافق کے دل میں 4 کی محبت کو جمع نہیں کیا۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی محبت 4 کی ایک دل میں تبھی جمع ہوتی ہے جب وہ دل مومن کا ہے۔
جذبات ہمارے ہیں. میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں اس بنیاد پر ہم مارا ماری کے قائل نہیں ہیں. کیوں؟ ہم متشدد نہیں ہیں. ہمارے بولنے میں جو آپ کو گرمی نظر آتی ہے یہ دلیل کی پاور ہے. بلا دلیل ہم آپ کبھی آپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور یہ جو قوت ہے یہ دلیل کی قوت ہے. آپ نے سچوں کے وکیل کو کبھی بھی کمزور باز کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی طاقت ہے، دلیل ہے ہمارے ساتھ. ہاں گرامی قدر حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس پوری امت کو یہ برکت دی ہے کہ گمراہی پر جمع نہیں ہوتے، شرک پر جمع نہیں ہوتے. اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں، 1-2 کی رائے غلط ہو، تیسرے کو اللہ تعالیٰ درست رائے کا الہام فرماتا ہے. اس امت میں تیسرا بول کے کہے گا بھائیو تم غلطی پر جا رہے ہو، آؤ حضور کی سنت کی طرف، آؤ قرآن کی آیت کی طرف. فرمایا پہلی امتوں میں پوری قوم ایک طرف رخ کرتی، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. میرے مصطفیٰ سے رب کا وعدہ ہے تیرے گاؤں میں، تیرے شہروں میں، تیرے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، اے حبیب تیری امت میں علم والے ایسے موجود رہیں گے جو عدل کے ساتھ تیرا پیغام دیتے رہیں گے. جہاں گمراہی ہوگی تیرا رب ان کی زبانوں پر حجت ڈال دے گا اور وہ اظہار حجت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حجت الاسلام. اس کا تعلق حدیث پاک سے ہے، یہ کسی کے ٹائٹل سے تعلق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹائٹل ہے، کسی کا ٹائٹل نہیں. لقن اللہ حجتہ علی لسانہ اذا ظہر البدع بصب اصحابہ. جب بدعتیں ظاہر ہوں گی اور صحابہ کو گالیاں بکی جائیں گی تو اللہ اس عالم ربانی کی زبان پر اپنی حجت ڈال دے گا جو قوم پر حجت کو قائم کرے. اللہ سبحان اللہ. دلیل سے تعلق ہے. یہ وہی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور ان کی شان کے مطابق انبیاء کو عطا فرماتا ہے، لیکن حضور کا صدقہ امت کو عطا فرماتا ہے. یہ وہی حجت ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. یہ وہ حجت ہے. لیکن فرمایا نبی کے بعد نبی آتے رہے، حجت انبیاء کے پاس تھی، لیکن امت محمدیہ نبی خاتم ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے اور اکمال دین ہو چکا، اتمام دین ہو چکا اور اللہ اس دین کو تمہارے لیے پسند کر چکا. لیکن کسی بھی دور میں جہاں حجت کی ضرورت ہوگی امت مسلمہ حجت سے خالی نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے وہ تلقین فرمائے گا، ڈال دے گا حجت کو علماء ربانی کی زبان پر. اور ضروری نہیں وہ ایک ہو، زیادہ ہوں گے، ہر خطے میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حجت یہ کوئی ایسا عمومی ایک عنوان نہیں ہے کہ پوری دنیا میں وہ ایک ہوگا. نہیں، ایک شہر میں جیسے کئی نبی ہوئے ہیں، اس طرح ایک شہر میں 10 حجت بھی ہو سکتی ہے. جو بھی دلیل سے بات کر رہا ہے وہ حجت ہے. آپ سمجھ آ رہی؟ جب حجت ختم ہو جائے گی تو پھر تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی، پھر باس ہی ختم. حجت نہیں ہوگی، باس لا حجت بیننا و بینکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہماری تمہاری ڈیبیٹ ختم، مکالمہ ختم، نیگوسیشن ختم، مکالمہ ختم، بات چیت ختم. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حجت ہی نہیں. حجت ہی تو ذریعہ ہے جس ذریعے سے آپس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، آپس میں مکالمہ ہو سکتا ہے، ہم میٹنگ کر سکتے ہیں، ہم بیٹھ سکتے ہیں. کیوں؟ کہ دلیل سے بات ہو. دلیل ہی حجت ہے. جب حجت گئی تو امت کے سینے بھی جڑے نہیں رہیں گے. امت کو مربوط ہی حجت رکھتی ہے. وہ امام غزالی ہو تب، وہ امام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہو تب، وہ امام احمد رضا
حجت آتی کب ہے؟ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور صحابہ کو گالیاں بکی جائیں، اس وقت حجت کو بولنا ہوتا ہے۔ دوسرے اندازے لگاتے رہتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ اتنا ضروری تو نہیں ہے، کتنا ضروری؟ فرمایا تم بیٹھ کے میجرمنٹ کرو اس بات کی کہ کتنا ضروری ہے، اور جن کو کہنا ہے ان کو کہنا ہے۔ اس لیے صحابہ تو وہی کے گواہ ہیں، صحابہ تو قرآن کے گواہ ہیں، صحابہ تو حدیث کے گواہ ہیں، صحابہ تو سیرت طیبہ کے گواہ ہیں، اور جس مقدمے کے گواہ کمزور ہو جائیں وہ مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دین اسلام اور نبوت محمدی کے مقدمے کے گواہ ہے ابو بکر صدیق۔ اور جو بندہ رسول اللہ کے گواہوں پر جرح کرنا چاہتا ہے، ان کو زخمی کرنا چاہتا ہے، مجروح کرنا چاہتا ہے، دراصل وہ دین کی بنیادیں کھودنا چاہتا ہے۔ ہم ان کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نہ یہ دین جھوٹا ہے، نہ اس کے گواہ جھوٹے ہیں۔ قرآن بھی سچا، قرآن والا نبی بھی سچا، اس کے گواہ بھی سچے، اس کی امت بھی سچی۔ گرامی قدر حضرات، اس امت کو جماعت دی گئی، رکوع دیا گیا، مسجدیں دی گئی۔ مسجدیں بنانا اس امت کے ذمہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا، کہ بنانا، اٹھانا۔ کوئی پوچھ سکتے اس پر اوپر چھت کیوں ہے؟ میں کہا ان ترفع، گھر ہے، اللہ کا حکم ہے، اونچے سے اونچے بنا سکتے ہیں، اللہ کا نام اس میں بلند کر سکتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ گھر ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اور یہ کون بناتے ہیں؟ مشرک نہیں بناتے، بنا بھی دیں تو وہ مسجد نہیں بنتی، بلکہ منافق بھی بنا سکتے ہیں، مگر بنائیں تو رسول اس کو رہنے نہیں دیں۔ ہر مسجد کو مسجد مت سمجھو، رسول مسجدیں بنانے والے ہیں، گرانے والے نہیں۔ لیکن جو فسادی بنا دیں مسجد، رسول اس مسجد کو گراتے ہیں، اور اللہ اس مسجد کے لیے کیا حکم فرماتا ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ اگرچہ وہ قسمیں اٹھاتے پھرے کہ ہم تو نیک نیتی سے بنائے، بھائیو ہم تو نیک فاؤنڈنگ دا مسجد، گڈ امپریشن، اچھی نیت کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہے، پر واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسموں پر نہ جانا۔ مسجدیں مومنوں کو پھاڑنے کے لیے نہیں ہوتی، تفریق کے لیے نہیں، ڈیوائیڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں مومنوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جو مومنوں کو مشرک کہیں ان کو حق کیا ہے مسجد؟ ان کو کیا حق ہے مسجد بنانے کا؟ اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ مسجد ضرار ہے، یہ نافع مسجد نہیں ہے، نفع والی نہیں ہے، یہ نقصان والی ہے، کفر کا مورچہ ہے، مورچہ۔ 11واں پارہ دوسرا رکن کا نبی، اس کا مطلب ہے نام بھی مسجد تھا، مینارہ بھی تھا، محراب بھی تھا، مگر مسجد مال مقاصد ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے بنانے والوں کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ فرمایا اگر اس کا مقصد ہے تطہیر افکار، تطہیر افکار و اقوال و کردار، پاکیزگی کا حصول، اللہ کا نام بلند کرنا اور دین اسلام کی شمع روشن کرنا اور ادب کرنا، مصطفیٰ علیہ السلام دین والے کا ادب کرنا، اگر یہ مقاصد ہے تو پھر اس مسجد کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں اور اس کے نمازیوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، ایسے پاکیزہ کردار اور خیال کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم الله لا يعلم. یہ پورا رکوع اٹھا کے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں. ہر آدمی مسجد میں آتا بورڈ لگا دیتا ہے تو آپ لوگ مسجد شریف بن گئی ہے. مسجد شریف بن گئی ہے اس میں یہ کہا جائے گا کہ درود پڑھنا ناجائز ہے, ذکر اونچا کرنا ناجائز ہے. میں نے کہا بندو خدا کے ذکر رسول پاک کا نہیں ہو رہا, اللہ کا فرمایا ہم اللہ کا بھی اونچا نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا پھر کس لیے بنائی ہے, اپنے ابا جان کے ذکر کے لیے بنائی ہے. مسجد خدا کے ذکر کے لیے, جہاں مسجد کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کا, اللہ کا ذکر ہے وہاں. مسجد تم کیسی بناتے ہو جس میں یوسف علیہ السلام کی بات نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں غیر اللہ کی بات نہیں کریں گے. میں نے کہا بے وقوفا پھر سورہ یوسف نہیں پڑھو گے مسجد میں, سورہ یونس نہیں پڑھو گے, سورہ ابراہیم نہیں پڑھو گے, سورہ مریم نہیں پڑھو گے, سورہ کاف نہیں پڑھو گے. کہا پڑھیں گے. تو میں نے کہا پھر غیر اللہ کے ذکر نہیں ہوگا. جس کو تو غیر اللہ کہتا ہے اس کے ذکر کے بغیر تو قرآن مکمل نہیں. دین کے بارے میں تیری پریزنٹیشن قبول نہیں, تیری تشریح قبول نہیں. اگر ان کو تو غیر اللہ کہے گا تو سارے قرآن کی صورتیں کدھر جائیں گی؟ تو پہلی سورت ہی نکالنی پڑے گی. کیوں کہ سورہ گائے سورہ بقرہ ہے تو اللہ مانو گے اس کو. سورہ بقرہ اس میں تو ہاتھی والی سورت بھی ہے, تو نے سمجھ آئی. حالانکہ ہاتھی کی ذات اس کا ذکر نہیں ہے وہ بھی کسی حوالے سے. غار والی سورت کا ذکر غار کی وجہ سے نہیں, ولیوں کی وجہ سے. اس میں سارا ذکر صحابہ کا آپ کی وجہ سے کاف کا ذکر ہے. تو یہ اشارتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں مضامین قرآن کے بارے میں اس طرح نہیں ہے. یہ اپنی سوچ کو آدمی ٹھوس دیتا ہے, فورس کرتا ہے آپ کو کہ ہم نہیں صرف قرآن جانتے ہیں. میں نے کہا تم قرآن کیا جانتے ہو؟ قرآن اگر جانتے ہوتے تو نبیوں کو غیر اللہ کیوں کہتے؟ یہ مع اللہ ہیں, یہ فی اللہ ہیں, مع اللہ ہے یہ. اور یہ مسلمان ان میں تشدد کرتے ہو, یہ مع النبیین ہیں, انبیاء کے ساتھ ہیں, شہداء کے ساتھ ہیں, صلحاء کے ساتھ ہیں. اور یہ رفقا ہیں انبیاء کے, یہ رفقا ہیں شہداء کے, یہ رفقا ہیں صالحین کے, یہ رفقا ہیں صدیقین کے. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. حسن اولئک رفقا یا رفیقا, ایسا بھی ہوتا ہے. جس نے ان کی اطاعت کی بات مان لی وہ انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین اولیاء کے ساتھ. اور ان کا جسے ساتھ مل گیا اس سے اچھا کس کا رفیق ہے؟ آپ ہیں رفقاء صدیقین, رفقاء اولیاء کاملین. آپ ان کا نام لیتے ہو, ان کی اطاعت کرتے ہو, ایسے مومنین ہیں, رفقاء ہیں آپ. اور رفیق کبھی ڈستا تو نہیں, رفیق ڈستا ہے. سام کی رفاقت ہو تو پھر ڈستا ہے. حبیب کبھی ڈستے نہیں. رفاقت وفاداروں کی وہ اس سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی. اور اچھے ہیں یہ رفیق اچھے ہیں. یہاں جو رفیق بنے ہیں وہ بھی اچھے ہیں, جن کے رفیق بنے ہیں وہ بھی اچھے ہیں.
لیکن ایک نقطہ یاد رکھنا، یہ رفیقہ کے ساتھ رفقا کے پاس میں ہی عرض کر دیتا ہوں، ایک دعا کے لفظ ہے جس میں آتا ہے کہ میری عمر کو اتنا لمبا کر دیں. اس میں بزرگ فرماتے ہیں 120 سنتاً. ہمارے علامہ غلام گیلانی بیٹے رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ ہے، وہ اللہ کے مسائل میں سے بھی عقیدے ثابت کیا عالم ہے. ہمارے علماء کو ایک ہی دن ہے کہ وہ چاہے تو علم نام سے بھی اس کو محبت اور صحبت فقراء ثابت کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ میاں جو ہے نا، میاں اس کی جو تمیز آئے گی نا، کیا میاں 100 کو کہتے ہیں نا عربی میں، اس کی تمیز جو آئے گی، ایک تو جمع نہیں آئے گی، مفرد ہوگی. اور میاں کی تمیز مجرور ہوگی، اور 20 کی جو تمیز ہے وہ منصوب ہوگی. اور 20 کی تمیز بھی جمع نہیں ہوگی. 20 سنتاً کہا، سنوات نہیں کہا. تو شرح میں تعاملہ پڑھتے ہو تو میاں عامل ہے نا، میاں عوامل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 100 ہو تو عامل کیسا ہے؟ دیکھو نا، مطابق میاں کے ساتھ عوامل کی ہے یا عامل کی ہے؟ اب اس کی تمیز مفرد ہے، لیکن میاں کی مجرور ہوگی، 20 کی منصوب ہوگی. اب علامہ غلام گیلانی کو دیکھو اور پھر دیکھو اعلیٰ حضرت کا فیض. اعلیٰ حضرت جس کے ساتھ جس کا کنیکشن ہوتا ہے نا، اس کو نام میں بھی جلوے اولیاء کی عظمت کے نظر آتے ہیں. یہ تو گرائمر ہے، گرائمر میں کس طرح جلوے. فرماتے دیکھو میاں اور 20 کے ساتھ سنتاً، تو سنتاً نے اثر قبول کیا 20 کا، حالانکہ میاں کے اندر 5 20 ہوتے ہیں. 100 میں 520 include in 100، 520 ہوتی ہیں نا. اور 20 کے بعد سنتاً نے سنتین نہیں، اس کا مطلب ہے 20 کا اثر لیا، میاں کا نہیں لیا، حالانکہ میاں طاقت میں 5 مرتبہ 20 سے بڑا ہے. اب علامہ غلام گیلانی کی طرف دیکھو، فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد اگرچہ بڑے بمبو کاٹ قسم کے، یعنی بہت بڑے بلڈوزر قسم کے بدعقیدہ بھی رہتے ہوں گے، اس سے کم طاقت میں بھی عالم مل جائے لیکن ہو عاشق، اس کے زیر اثر رہو، اگرچہ علم میں 5 مرتبہ اس سے بڑا کوئی موجود ہو، لیکن تیرا سایہ تجھ پہ اگر کسی عاشق کا رہا تو اس بڑے کا بھی اثر تجھ پہ پڑنے نہیں دے گا. شبیر نے سنتاً کو سایہ ڈال کے تمیز اپنی بنا لیا، میاں کی نہیں بننے دیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض رضا، مسلک اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام، گنج عرفہ حجت الاسلام. مسئلہ تو اتنا ہی ہے، لیکن اس میں لفظ کی جو چاشنی ہے نا، وہ دیکھیے، وہ اب کا رد کرنا ہے کہ اگر میں اثر کرتا تو زیر کر دیتا. مجرور کا دوسرا معنی زیر کرتا، لیکن 20 نے زیر نہیں کیا، زبر کیا. معلوم ہوا بڑے سے بڑا بدعقیدہ بھی آپ کو زیر نہیں کر سکتا اگر عاشق کا. تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، فیض رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندگان خدا، اس سے زیادہ ہمارا اور کوئی دعویٰ بھی نہیں. جو ہم صحبت فقراء کی بات کرتے ہیں، صحبت اولیاء کی بات کرتے ہیں، تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کو بد افکار سے، برے افکار سے، برے اعمال سے، بری نیتوں سے. کیوں کہ صوفی فقیہ جو ہوتا ہے نا، فقیہ کی نظر صرف شرائط، واجبات، سنن، مستحبات پر ہے. فقیہ نیات پر بات نہیں کرتا. آپ کا موضوع پورا ہے اگر آپ نے فرائض واجبات دیکھے،
سنن دیکھیے، ٹھیک ہے؟ نماز فرائض واجبات آپ نے دیکھے تو ان کا لحاظ کیا ہے کہ نماز پوری ہے، لیکن اگر دل میں ریا تھا تو صوفی کہتا ہے نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ آئی آئی، واہ واہ واہ۔ کیوں کہ صوفی اندر میں جا کے دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ فقہ ہمیں بتاتی ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، صوفی کہتا ہے دل پاک ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ بات فقہ نہیں کرے گی۔ ہمارے صاحب نوراللہ کا کہ انہو احتبسن انی بعد الرخلہ عملا اللہ تعالی ویاہ بلطف خفی ان عمل مقدمتا فی العبادات تقرب علی المرتدین ما تشکت فی المطولات فاستعنت باللہ تعالی واجبتہ طالبا للثواب ولا اشکر الا ما جل من سہل اہل الترجیح۔ دیکھئے اہل الترجیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، صوفیاء کی بات نہیں کی، اہل الترجیح من غیر اطلاق وسمیتہ نور الازا ونجات الارواح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجوز التطہیر بها سبعۃ میال ماء السماء ماء النار ماء البئر ماء زالت تبعه بالثلج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ شرم بلالی یہ بات کر رہا تھا عراق کی سرزمین پر، اللہ اکبر، غوث پاک کا ایک خادم کھڑا ہوا، اس نے کہا شیخ یہ تطہیر کہہ رہے ہو کہ ماء السماء ماء النار ماء البئر ماء زالت تبعه بالثلج، اولوں کے ساتھ بھی، گلے ہوئے پانی کے ساتھ، گلیشیر کے پانی کے ساتھ، نہر کے پانی کے ساتھ، بارش کے پانی کے ساتھ، صاف پانیوں کے ساتھ تطہیر ہو سکتی ہے؟ میرا پیر تو کہتا ہے کہ 7 پانی بھی جسے پاک نہیں کرتے، ایک چشمہ ایسا ہے کہ جس کا پانی اسے بھی پاک کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ شرم بلالی نوراللہ لکھنے والے چپ کر گئے، فرمایا میں ہوں فقیہ کا خادم، طالب علم، حنفی ہوں، میرا کام ختم ہے، تو اپنی بات کر، کیا ہے؟ آنے لگے جس کا دل پلیت ہو جائے، میرا شیخ کہتا ہے آنکھ کے چشمے سے پانی بہائے تو دل کی پلیتی نہیں۔ علامہ شرم بلالی نے ہاتھ باندھ دی اور مانے لگے یہ کام آپ کا ہے اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو ہم صوفیاء والے ہیں الحمدللہ، فقیہ لوگ ہمارے پیشوا ہیں، لیکن یہ سب مربوط حکمتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں پھر بنتا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ ہم کسی بھی ایک چیز پر زیادہ زور نہیں دیتے، سب کا مجموعہ ہے، یہ گلدستہ ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے صحابہ کو گالیاں نہیں بکتے، ہم صحابہ کا ذکر کر کے اہل بیت اطہار کی افادیت یا محبت کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو فریق نہیں سمجھتے ہم، ان کی محبت کو ایک دل میں جمع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم خارجی کو بھی، خارجی کے لیے تو حکم سنا رہے ہیں اتخذوا مسجدا ضرارا، اگر اس کے لیے سنایا کہ یغیظ بهم الکفار، یہ اگر میں نے رافضی کے لیے سنایا نا قرآن سے، وہ غصہ کرتے ہیں صحابہ پر، وہ کیا ہیں؟ تو جو خوارج فتویٰ لگاتے ہیں اہل بیت اطہار پر، یہ ان کی مقصد تھی اتخذوا مسجدا ضرارا۔ لہذا رافضی سے بھی بچ کے چل اور خارجی سے بھی بچ کے چل، ان نسبتوں پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ چل، اور کس کے پیچھے چل؟ فرمایا اس کے پیچھے چل وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس کے قدم میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں قدم تو سب بڑھا رہے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے کہ اس کے قدم واقعی اللہ کے لیے بڑھ رہے ہیں؟ فرمایا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تمہیں اقدام رسول اللہ پر لاتا ہے، کیونکہ ہم تقریریں کرتے ہیں، طویل تقریریں ہمارے اکابر کرتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں۔
لیکن ایک لفظ میں اگر یہ بات آپ کو کہوں تو یہ کہوں گا، 8ویں پارے میں ایک آیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، انعم اللہ علیہم سے ہم کہتے ہیں انبیاء کا راستہ صراط مستقیم، حضور فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، جہاں محمد رسول اللہ کے قدم ہیں یہی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم مصطفیٰ کے قدموں کا نام ہے، ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، فالو کرو اس کو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اس سے ادھر ادھر نہ جاؤ، حضور کے قدموں پر آؤ۔ اور یہ راہ پر ہے ہمارے ہر دور کے جن کے ساتھ جن کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کو آپ کو اس پر فورس نہیں کرتے کہ ان کو مانو، لیکن جو کچھ یہ کہتے ہیں اور تجربہ کر کے بھی دیکھو گے تو ملے گا نہیں، ویسے در در پھرنے سے کیا فائدہ، داڑھی سفید ہو گئی ہماری، 60 سال میری عمر ہو گئی، میں نے تسلی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے سب نہیں تو اکثر کتب ان کی بھی دیکھی، ان کی بھی دیکھی، مگر بخدا کچھ نہیں ہے اس میں۔ جو کچھ اکابر اہل سنت نے فرمایا اس میں وہ ہے جس پر اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی۔ اس واسطے دوستو یہ راستہ ہے حق کا راستہ، اہل السنہ والجماعت کا، مجددین اسلام کا راستہ، اولیاء کاملین کا راستہ۔ ہم اس راستے کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں ایک تم نتھی کرتے ہو، ہمیں پیچھپ کرنا، ملا دینا، لگا دینا۔ تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہتے ہیں انفرادی طور پر۔ میں نے کہا تم جو عبادت تم کر رہے ہو نا، نماز تم پڑھتے ہو نا؟ کہا آپ پڑھتے ہو نا؟ ہاں۔ تو میں نے کہا یا کہ آبودو کیوں نہیں کہا، نابودو کیوں کہتے؟ کیا بنا؟ کوئی نہیں سمجھا یا جب تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے، یا کہ آبودو کہو، نابودو کیوں کہتے؟ یا کہ استعینو کہو، یا کہ نستعینو کیوں کہتے؟ آپ کو اس کا فرق سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ وہ تو سگنل ہے نا، جب آپ سگنل پڑھ رہے ہو اور سگنل ہی کہا کے ساتھ اس کو مخاطب کر رہے ہو تو کہو میں تجھے تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منعم علیہم بندوں کے ساتھ تو اپنی عبادت کو بھی شامل کر رہا ہے۔ نستعینوں میں بھی، حالانکہ استعینوں کہے تو اکیلا ہے نا، تو اکیلا پڑھتا ہوں کہ تو نستعینوں کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اعتراف کرتا ہے میرے مالک میں تو ناقص ہوں مگر کاملوں کی سنگت میں تمہیں پکار رہا ہوں۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو اشارات کیے خدا کی قسم کیا ہوگا، اتنے محبوب اقوال کو پیش فرمائے ہیں، فرماتے ہیں پر تو آبودو نہیں کہہ سکتا، نابودو کہتا ہے، اکیلا بولے تو استعینو نہیں کہتا، نستعینو کہتا ہے، پھر تمہیں سمجھ نہیں کہ اس جمع میں کون شامل ہے؟ وہی شامل ہے جن کا راستہ تو رب سے آج سب باتیں جو نہیں کروں گا آپ سے، کیونکہ یہ بات جتنی بھی بدل طویل کرتا ہے پھر اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر محفل ہے، کل بھی محفل ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کام کی، عقیدے کی، عمل کے بارے میں، اطمینان نفس مطمئنہ کے بارے میں، ہم اپنے آخرت کے لیے جو کچھ تیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہمیں توفیق ہو، اللہ کی توفیق کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے سنا اچھا تو ہم بھی بیان کرتے گئے، ورنہ آپ بالکل خاموش ہو جاتے تو ہماری طبع بھی سو جاتی۔ خاص تباہ نہیں رہتا، تشخیص اذہان نہیں ہے، خاص تباہ نہیں ہے۔ ہمارے صاحب مسلم سعود ایسے لفظ بولتے ہیں، تو آپ کی قاضی تباہ کے ساتھ کچھ باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمارا الحاق رکھے، مالک تعالیٰ اسی پر ہمارا انجام۔ اہل سنت ہمارے اکابر اللہ اولیاء کرام محدثین اکابر ہمارے، اللہ ان کی رفاقت میں سنگت میں صالحین کی سب حب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا بحرمت نبی کریم سبحان